نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ مولانا العظیم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غاصی الکرم. اللہ رب العزت کے توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم سرفراز احمد صاحب محمد رضوان صاحب عرفان علی صاحب کے والد محترم حاجی محمد نواز مرحوم کے اصال ثواب کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس ذکر و اذکار کا صدقہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین محترم، جو چند لمحات نصیب ہو رہے ہیں، جس موضوع کو چنا ہے وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو سونا بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. یا آپ دونوں طرف سے تھوڑے قریب تشریف لے آئیں اور غور کریں گے اس عنوان پر کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سونا بنا کر، کیا بنا کر؟ سونا بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اب رب چاہتا یہ ہے کہ انسان کو جس طرح ہم نے سونا بنا کر، صاف اور ستھرا بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ انسان اسی طرح رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ جائے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سونا کیسے؟ تو غور کریں سورۃ التین کی آیات کریمہ پر. اللہ رب العزت نے اس مقام پہ 4 قسمیں کھائیں. میرے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تمام باشعور لوگ بیٹھے ہیں، غور کریں گے کہ رب کائنات 4 قسمیں اکٹھی کھا رہا ہے. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم. اب انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ آپ سارے سوچیں اور غور کریں کہ ہم انسان جب قسم کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ جب سننے والا ہماری بات پہ یقین نہ کر رہا ہو تو اپنی بات کو منوانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں. اسی طرح اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں.
جبکہ رب کائنات کے کلام کی تو شان یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس اللہ کے کلام کی شان یہ کہ وہ قسم کے بغیر بھی کلام کرے تو اللہ کے کلام میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کی جا سکتی۔ تو انسان پھر سوچتا ہے مولا تیرا کلام اعلیٰ، تیرا کلام عظیم، تیرے کلام میں شک کی تو گنجائش کوئی نہیں، تو جب تیرا کلام عظیم ہے، اعلیٰ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تو اے مولا پھر تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ اور پھر ایک قسم نہیں، ایک ہی مقام پر 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، اے سوال کرنے والے انسان، میں رب ہو کر کلام میں پختگی لانے کے لیے، بات منوانے کے لیے قسمیں کھانے کا محتاج نہیں ہوں، میں تو قسم کھاتا ہوں کسی کی عظمت بتانے کے لیے، کسی کی شان دکھانے کے لیے۔ اگر میری قسموں کا سبب جاننا چاہتا ہے تو اگلی آیت پہ توجہ کر، ہم نے اگلی آیت کو پڑھا تو مالک کائنات فرما رہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہائے ہائے فی احسن تقویم۔ رب کائنات اعلان کر رہا ہے کہ میری قسم کا مقصد جاننا چاہتے ہو تو جان لو، میں یہ قسمیں کھا کر اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے تمام مخلوقات بنائی، میں نے جمی مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو وجود دیا، زمین و آسمان میں نے بنائے، لیل و نہار میں نے بنائے، صبح و شام میں نے بنائے، دریا سمندر میں نے بنائے، انس چرند پرند میں نے بنائے، سب کچھ میں نے بنایا۔ لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان جتنا سوہنا تجھے بنایا ہے ایسا اور کسی شے کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 4 قسمیں عظمت انسانی کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہیں۔ پانی منگوا لیں۔ اللہ رب العزت نے یہ 4 قسمیں انسان کی تکریم کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہیں۔ مالک کائنات انسان کی عزت، انسان کی عظمت، انسان کی شان اور انسان کا مقام سمجھا رہا ہے کہ بندے غور کر، میں رب ہو کے تیری 4 قسمیں کھا رہا ہوں اور تیرے لیے قسمیں کھا رہا ہوں۔ تو آئی میں تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ آیہ کریمہ ہے جس سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ اب آگے سوچنے کی بات ہے کہ یہ انسان سونا کیسے بنا؟ تو سامن یہ فلسفہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا احیاء العلوم میں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سونا وہ 7 مراحل کے بعد سونا بنتا ہے۔ کتنے مراحل؟ 7 مرحلوں کے بعد وہ سونا وجود پاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب 6 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء، میں وقت بچانے کے لیے اختتامی جملہ دینے لگا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب 6 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پہ ملتے ہیں تو چاندی بنتی ہے۔ کیا؟ چاندی بنتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب 7 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پہ ملتے ہیں تو سونا بنتا ہے۔ کتنی قسم کی مٹی؟ 7 قسم کی مٹی کی اجزاء جب قدرتی طور پہ ملتے ہیں تو کیمیکل پروسیس کے بعد وہ سونا بنتا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں اے انسان اپنے وجود پہ غور کر، اپنی خلقت پہ غور کر، اپنے بننے پہ غور کر، وہ دنیا کا سونا
7 مرحلوں کے بعد بنا۔ اے انسان اگر تو اپنے آپ پہ غور کر، اللہ نے تجھے بھی 7 مراحل کے بعد انسان بنایا ہے۔ انسان کتنے مرحلوں کے بعد بنا؟ 7 مراحل کے بعد۔ اب غور کریں اللہ کے کلام پر۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، کہیں پہ میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے اے انسان تمہیں مٹی سے بنایا۔ اے انسان تجھے اللہ نے مٹی سے بنایا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے خلق من الماء بشرا، اے انسان اللہ نے تجھے پانی سے بنایا۔ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ کس شے سے؟ پانی سے بنایا۔ تیسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین، اے انسان اللہ نے تجھے طین سے بنایا۔ طین کیا ہے؟ جب پانی اور مٹی آپس میں مل گئے تو گارا بنا۔ کیا بنا؟ گارا بنا۔ طین اس کو کہتے ہیں۔ رب کائنات قرآن میں یہ تیسرا مرحلہ فرما رہا ہے۔ پہلے مرحلے پہ فرمایا مٹی سے بنایا، پھر پانی سے بنایا، پھر جب پانی اور مٹی آپس میں مل گئے ایک گارا بنا، اللہ فرماتا ہے تجھے اس مرحلے سے بھی گزارا۔ چوتھے مقام پہ اللہ فرماتا ہے سلسال من حماء مسنون، اے انسان تیرا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب اس مٹی سے پانی خشک ہو گیا، پانی کم رہ گیا تو اب وہ چپکتا ہوا گارا بن گیا۔ چوتھا مرحلہ۔ پانچویں مرحلے پہ رب کائنات فرماتا ہے سلسال کالفخار، جب وہ پانی بالکل خشک ہو گیا تو اب وہ بجنے والی مٹی بن گئی۔ اب وہ بولے بجنے والی مٹی بن گئی۔ پھر چھٹے مرحلے پہ رب کائنات فرماتا ہے سلالۃ من طین، اب وہ مٹی سخت بودار ہوتی چلی گئی۔ پھر 7ویں مرحلے پہ رب کائنات انسان کی خلقت کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ غور کریں، امام غزالی نے فرمایا کہ دنیا کا سونا 7 مرحلوں کے بعد بنا ہے۔ اے انسان تجھے بھی اللہ نے 7 مرحلوں سے گزار کے انسان بنایا۔ آئے ہاں، تو سامعین محترم، جب یہ پہلا نقطہ سمجھ گئے کہ اللہ نے انسان کو سونا بنا کے بھیجا، کیا بنا کر؟ سونا بنا کے بھیجا۔ اب اس سے اگلے نقطہ پہ غور کریں کہ سامعین سونا میں ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ سونا جتنا عرصہ بھی استعمال کر لے سونے نے پلٹ کے سونار کے پاس جانا ہے۔ یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ سونا چاہے 10 سال استعمال کرے یا 100 سال استعمال کرے، سونے نے پلٹ کر بولے سونار کے پاس جانا ہے۔ اے انسان تجھے بھی اللہ نے سونا بنایا۔ سونے کی خاصیت کہ سونے نے پلٹ کر سونار کے پاس جانا ہے۔ اے انسان تو اس دنیا کے اندر جتنا عرصہ بھی جی لے، چاہے 100 سال رہے، 1000 سال رہے، جتنا وقت بھی اس دنیا میں گزارے گا آخر پلٹ کر مولا کی بارگاہ میں جائے گا، سونار حقیقی کی بارگاہ میں جائے گا۔ اب سونا پلٹ کے کہاں جائے گا؟ سونار کے پاس۔ اب غور کریں گے کہ جب ہم سونا سونار کے پاس لے کے جاتے ہیں تو سونار سونے کا وزن کرتا ہے، وزن کر کے ایک جملہ بولتا ہے، وہ جملہ پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ سونار کہتا ہے کہ سونا واپس تو لوں گا لیکن لوں گا کھوٹ کاٹ کر، لوں گا کھوٹ کاٹ کر۔ کیا کبھی دیکھا ہے کہ جتنا وزن بنا ہو اسی وزن سے سونار واپس لے؟ بولے ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا۔
सुनार कहता है कि वापस तो लूंगा लेकिन लूंगा खोट काट कर। ए इंसान, अब तू अपने आप पे गौर कर, जब दुनिया का सुनार खोट वाला सोना वापस नहीं लेता तो वो सुनारे हकीकी, वो मालिक हकीकी खोट वाला इंसान वापस कैसे लेगा? दुनिया के सोने की खोट दुनिया का मैल है, दुनिया के सोने की खोट दुनिया का गर्दो गुबार है। ए इंसान, तेरी खोट दुनिया का हिर्स है, दुनिया का लालच है, दुनिया का तमा है, झूठ है, बुग़्ज़ है, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है। आइए हम गौर करते जाएं कि क्या ये दुनिया की खोट हमारे अंदर मौजूद है? झूठ हमारे अंदर, बुग़्ज़ हमारे अंदर, कीना हमारे अंदर, लड़ाई झगड़ा फसाद, दुनिया का हिर्स, दुनिया का लालच, दुनिया का तमा, ये सारी बुराइयां दुनिया का खोट है। अब गौर तो करते जाएं, क्या ये बुराइयां हमारे मुआशरे में हमारे अंदर मौजूद हैं कि नहीं है? दिन रात झूठ हम बोलते हैं, गुनाह हम करते हैं, ज़र ज़मीन की खातर हम सगे बहन भाइयों से नाराजगियां मूल लेते हैं, रिश्तेदारों से दुश्मनियां पालते हैं। ये सारे के सारे दुनिया के फसाद क्या हैं? बोलेंगे खोट हैं। वो रब्ब कायनात भी फरमाएगा कि ऐ इंसान, मैंने तुझे दुनिया में गुनाहों से पाक भेजा था, मैंने तुझे दुनिया में गलाजतों से पाक भेजा था, मैंने तुझे दुनिया में दुनिया की लज्जतों से पाक भेजा था। आज जब मरकर वापस लौट रहा है तो रब कहेगा, बंदे मैं भी चाहता हूं कि जिस तरह साफ भेजा था उसी तरह साफ पलट आए, उसी तरह साफ पलट आए। अगर दुनिया का सुनार खोट वाला सोना नहीं लेता तो वो मालिक हकीकी गुनाहों वाला बंदा कैसे वापस लेगा? आइए अपने आप पे गौर करें, अपने अहवाल पे तवज्जो करें। ये दुनिया की मस्तियां खत्म हो जाएगी, दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। दुनिया से जाने वाला इंसान हमें पैगाम दे रहा होता है कि ऐ मेरा जनाजा पढ़ने वालों, मेरी कुल की महफिल में आने वालों, मेरे रिश्तेदारों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, गौर करो, चंद दिन पहले मैं भी इसी दुनिया में रहता था, इसी दुनिया में रहता था। कोई मुझे भाई कहता, कोई मुझे बेटा कहता, कोई मुझे यार कहता। आज अगर मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो तुमने भी इस दुनिया में नहीं रहना। आज मैं जा रहा हूं, कल पीछे तुम आने वाले हो, कल पीछे तुम आने वाले हो। तैयारी करके आओ, दुनिया की खोट मिटा के आओ। अगर खोट और गलाजत के साथ लौटे तो रब्बे कायनात फिर तुम्हें जहन्नुम की भट्ठी में डाल के खोट साफ करेगा। सामीन मोहतरम गौर करें कि खोट साफ करने का तरीका क्या है। जब दुनिया का सुनार सोने की खोट साफ करता है, निकालता है, तो क्या तरीका है? वो सोने को भट्ठी में डालता है, सोने को भट्ठी में डालकर पिघलाता है। जब आग में सोना पिघल जाता है तो खालिस सोना अलग कर लेता है, खोट जुदा कर लेता है।
آئیے اپنے اندر من میں جھانک کے تھوڑا سوچیں تو صحیح، اگر کھوٹ، گناہ اور دنیا کی لذتوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گئے تو کیا ہم جہنم کی آگ سہنے کے قابل ہیں؟ بولے کیا جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ برداشت کر لوں گا تو آج پہلے گھر کی آگ کو جا کے سہ کے دیکھے ہاتھ اوپر کر کے کہ کیا یہ آگ برداشت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، تاجدار کائنات کی نسبت کا صدقہ رب کائنات نے دوزخ سے پہلے امتی مصطفیٰ کے لیے کھوٹ دور کرنے کے 3 طریقے دیے ہیں۔ جہنم کی آگ سے پہلے کھوٹ اور گناہ دور کرنے کے اللہ نے 3 طریقے عطا فرمائے۔ آئیے وہ چند طریقے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ گناہ مٹانے کا پہلا طریقہ جو اللہ نے دیا ہے وہ ہے توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ۔ دوسرا طریقہ جو اللہ نے دیا وہ ہے صحبت صالح، نیکوں کی صحبت۔ اور تیسرا طریقہ جو اللہ نے دیا وہ ہے شفاعت مصطفیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے پہلے اگر گناہ مٹانا چاہتے ہو تو ان 3 طریقوں پہ عمل کر لو، اللہ گناہ مٹا دے گا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ سامعین محترم، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرا اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے، جیسی توبہ سے وہ راضی ہو جائے، جس توبہ سے مولا راضی ہوتا ہے ایسی توبہ کرو۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس تسبیح پکڑی اور زبان سے 100 بار توبہ استغفار کہہ دیا تو توبہ ہو گئی۔ سامعین محترم جان لیں کہ یہ توبہ نہیں ہے۔ زبان سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن صرف زبان سے لفظ توبہ کہنا توبہ نہیں ہے۔ توبہ من کے حال کا نام ہے، توبہ من کی کیفیت کا نام ہے، توبہ کردار کے بدلنے کا نام ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ الندم توبۃ، آقا فرماتے ہیں بندے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے ہو جانے پر شرمندگی سے سر کا جھک جانا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، بندے پہ اللہ کا خوف طاری ہو جانا، خشیت کا طاری ہو جانا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے بندے کی گردن کا جھک جانا، پشیمان ہو کر آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ جانا، یہ توبہ ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے ڈر سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ جانا یہ توبہ ہے۔ انسان کے جسم پہ کیفیت طاری ہو جائے، انسان پہ اللہ کا ڈر طاری ہو جائے، اور اس توبہ سے انسان کی زندگی کے دن بدل جائیں تو توبہ ہے۔ اور اگر زندگی کے دن نہ بدلیں، انسان کی کیفیت نہ بدلے تو 1000 بار لفظ توبہ کہہ کر بھی توبہ نہ ہوئی۔
اور اللہ کو اس کے خوف سے اور اس کی خشیت سے رونا کتنا پسند ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم سجی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان اللہ کی خشیت کا ذکر چھیڑا، اللہ کے خوف کی بات کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے صحابی رو پڑے، ہائے ہائے، ان کی آنکھیں چھما چھم برس پڑی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آج اس مجلس میں قیامت تک کے گناہگار بھی بیٹھے ہوتے تو اس ایک کے آنسو سب گناہگاروں کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی تھے۔ یارو غور تو کریں، دنیا کے نقصان پہ تو ہم روتے ہیں، کیا کبھی رب کی محبت میں بھی روئے؟ کیا کبھی رب کے خوف سے بھی روئے؟ جائیداد کا نقصان ہو جائے تو رونا آتا ہے، مال و متاع کا نقصان ہو جائے تو رونا آتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، صاحب مشکات نقل کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں بہہ گئی، جس آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل گیا، آنسو کا ایک قطرہ بہہ گیا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں کھلی رہی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ پھر سامعین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گناہگاروں کا اللہ کے خوف سے رونا اور آنسو بہانا، آنسو بہاتے ہوئے جو آنسو کا قطرہ نکل جاتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر کوئی رب کے خوف سے ڈر رہا ہوگا، جہنم کی آگ چوبن پر ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے پاس تھوڑا سا پانی لائیں گے اور عرض کریں گے اے سوہنے آقا یہ پانی جہنم کی آگ پہ گرائیں تو جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آقا فرماتے میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں آج تو جہنم کی آگ جو بن پر ہے، آج تو سمندروں کے سمندر بھی پھینکے جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہونے والی، تو یہ تھوڑے سے پانی سے جہنم کی آگ ٹھنڈی کیسے ہو؟ آقا فرماتے فرشتے عرض کریں گے اے سوہنے آقا اس پانی کی تاثیر یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گی۔ آقا فرماتے میں پوچھوں گا یہ پانی کیسا ہے؟ تو آقا فرماتے فرشتے عرض کریں گے اے سوہنے محبوب یہ آپ کی امت کے ان گناہگاروں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رب کے خوف میں رویا کرتے تھے، جو اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے، جو اللہ کی خشیت میں رویا کرتے تھے۔ آنسوؤں کے پانی کا مقام رب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آنسوؤں کا پانی جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ تو سامعین محترم یہ دنیا
جس کی محبت میں ہم اندھے ہوئے پڑے ہیں، اس سے نکلنا ہوگا، تب جا کے رب کائنات کی بارگاہ سے رضا کا پروانہ نصیب ہوگا۔ تو جہنم کی آگ سے پہلے گناہ بخشوانے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ اونچا بولیں گے، توبہ۔ آئیے آج کی اس بزم میں بیٹھ کے ہم سارے ارادہ کریں کہ آج ہم سچی اور سچی توبہ کرتے، سچی توبہ کرتے ہیں۔ جھوٹ سے توبہ، لڑائی سے توبہ، بغض سے توبہ، کینہ سے توبہ، غیبت سے توبہ، دوسروں کے مال غصب کرنے سے توبہ، لڑائی جھگڑے اور فساد سے توبہ کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ گناہ بخشوانے کا دوسرا طریقہ ہے صحبت صالح۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صحبت صالح، نیکوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ وہ ہمارے علاقہ کے ایک عظیم شاعر، صوفی شاعر ہوئے سراج الدین سراج القادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ چنگیاں دے سنگ لگیاں جولی پھل پے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ تو سامعین محترم، یہی پیغام اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ مالک کائنات سورۃ الکہف میں حکم دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اللہ کا قرآن اٹھا کے پڑھیں، سورۃ الکہف کو پڑھیں۔ یہاں پہ رب کائنات پیچھے اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کے، بولیں گے، کتے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ وہ واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا، میں صرف اشارہ دینے لگا کہ اللہ کے ولی جب چھپنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ کتا ان کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ کے ولیوں نے کتے کو بھگانے کے لیے پتھر پھینکے۔ تفسیر خازن کو پڑھے، تفسیر ابن کثیر کو پڑھے۔ وہ کتا رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے رب کائنات، مجھے وہ زبان عطا کر کے تیرے ولیوں سے کچھ باتیں کر لوں، تیرے ولیوں سے باتیں کر لوں۔ اللہ نے زبان عطا کی تو وہ اللہ کے ولیوں سے بول کے کہتا ہے اللہ والو مجھے بھگاتے کیوں ہو؟ تو اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ تو ہے کتا، تیرا کام ہے بھونکنا، اور ہم بادشاہ سے چھپنے جا رہے ہیں، جب تو ساتھ ہوگا، تو بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو کتے نے زبان حال سے عرض کیا اللہ کے ولیوں، میں جسماً کتا ضرور ہوں، میں دیکھنے میں کتا ضرور ہوں، لیکن میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اپنی صحبت دو، اپنی سنگت دو۔ تو اللہ والوں نے کتے کو صحبت دے دی، کتے کو اپنی صحبت دے دی۔ اب اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹ گئے اور کتا غار کے دروازے پہ لیٹ گیا۔ 309 سال اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے رہے، ان کا کتا غار کے دروازے پہ لیٹا رہا۔ اس صحبت کا اثر یہ تھا کہ رب کائنات ہر 6 مہینوں کے بعد اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا، ہر 6 مہینوں کے بعد ولیوں کی کروٹ بدلتا۔ ولیوں کی صحبت کا فیض یہ تھا کہ رب کائنات غار کے اندر ہر 6 ماہ کے بعد ولیوں کی کروٹ بدلتا۔ ولیوں کی صحبت کی وجہ سے دروازے پہ بیٹھے کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی۔ اللہ کا قرآن اٹھائیں،
پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چار بار اس کتے کا ذکر کیا. اللہ نے اپنے قرآن میں 4 بار اس بولے کتے کا ذکر کیا. اب سارے کے سارے باشعور با علم لوگ بیٹھے ہیں, اب غور کریں کہ قرآن مجید کا نزول کا مقصد کیا ہے. میرے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین, قرآن اترا ہے ہدایت کے لیے. کس لیے؟ ہدایت کے لیے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہدایت, ایک ایک حرف ہدایت. قرآن کی زیر زبر پیش میں بھی ہدایت ہے. اب غور تو کرو, جب قرآن کا لفظ ہدایت کے لیے اترا ہے تو جب 4 بار کتے کا ذکر آیا تو کتے کا ذکر میں کون سی ہدایت چھپی ہے؟ اور کتے کا ذکر بھی کیسا ہے وہ بھی غور کرے. اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے ہیں اور کتا غار کے دہنے پر دروازے پہ لیٹا ہے. اب کتا غار کے دروازے پہ لیٹا ہوا کیسے ہے, بیٹھا ہوا کیسے ہے, یہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. سامعین غور کرو, دنیا میں لوگ کتے پالتے ہیں, لاکھوں روپے کے کتے لا کے رکھتے ہیں, لیکن کتا اٹھتا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, اس شے پہ لوگ دھیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہیں کرتا. بھئی کتا ہے, اس کا کام ہے بیٹھنا تو بیٹھتا رہے, اٹھتا ہے تو اٹھتا رہے. اس کے اٹھنے بیٹھنے پہ دنیا والے بھی دھیان نہیں کرتے. لیکن اس کتے کی قسمت دیکھو, کتا غار کے دہنے پہ بیٹھا. رب کائنات قرآن میں کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں کا کتا غار کے دہنے پر دونوں پاؤں پسار کے بیٹھا تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے ولیوں کا کتا غار کے دروازے پر بازو پھیلا کے بیٹھا تھا. انسانی عقل گم ہو جاتی ہے, حیرت میں مبتلا ہوتی ہے. مولا کتا ہے بیٹھتا رہے, تو کتے کا بیٹھنا کیوں بیان کرتا ہے؟ تجھے کیا حاجت ہے کہ کتے کا بیٹھنا بیان کرے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے انسان تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر وہ کتا ہو کر میرے ولیوں سے جڑ گیا تو میں اس کا ذکر اپنے قرآن میں کرتا ہوں. اگر کتا ہو کر ولیوں کی صحبت میں آ گیا تو اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہوں, اس کو جنتی بناتا ہوں. اے بندو, اگر تم انسان ہو کر نیکوں کی صحبت میں آ جاؤ تمہیں بھی بلا حساب و کتاب جنت بھیج دوں گا. تو نیکوں کی صحبت انسان کو جنت دیتی ہے, انسان کو نیک کر دیتی ہے. اور اسی صحبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی درویش نے ایک عجیب منظر دکھایا. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی بیان فرماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا, کوئی مالٹے بیچنے والا مالٹے بیچ رہا تھا. مالٹے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سنگترا. کوئی پھیری والا سنگترے بیچنے والا گلی میں آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے. بولی کیا تھی؟ بولے اچھے سنگترے. ایک درویش نے یہ بولی سنی, غش کھا کے گرا, بے ہوش ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. گھر والے دوڑے, اس کو چارپائی پہ لٹایا, منہ میں پانی ڈالا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ والا ہوش میں آیا تو گھر والوں نے پوچھا بابا تجھے کیا ہوا ہے؟
تو بابا کہتا ہے کہ تم نے سنا نہیں کہ پھیری والا کیا کہہ رہا تھا؟ سنا نہیں کہ وہ کیا بولی لگا رہا تھا؟ گھر والوں نے کہا بابا وہ تو سنگترے بیچ رہا تھا، وہ تو اپنے مالٹے بیچ رہا تھا۔ تو وہ بابا بول کے کہتا ہے ارے وہ مالٹے نہیں بیچ رہا تھا، وہ اچھی سنگتیں بیچ رہا تھا۔ وہ تو گلی گلی پکار رہا تھا، گلی گلی آوازیں دے کر پیغام دے رہا تھا کہ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، کہ جن کی سنگت اچھی ہو جاتی ہے وہ اس جہان میں بھی تر جاتے ہیں، اگلے جہان میں بھی تر جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں، اپنی سنگتیں اچھی کریں، اپنی اولادوں کی سنگتیں اچھی کریں۔ اور وہ والدین جانتے جن اولادوں کی سنگتیں اچھی ہیں ان کے والدین کو کوئی شکوہ نہیں ہے، اور جن کی اولادوں کی سنگتیں بری ہیں والدین سمجھاتے بھی رہے تو اولادیں ماننے کو نہیں آتی۔ یہ سنگتوں کا اثر ہوتا ہے، یہ سنگتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، میں نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سے پہلے پہلے کھوٹ دور کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صحبت صالح، نیکوں کی صحبت۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ جہنم کی آگ سے پہلے پہلے کھوٹ دور کرنے کا، گناہ دور کرنے کا تیسرا طریقہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی نے کبھی ساتھ دیا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقطہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سامعین محترم جان لیں کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ آزمائش کے لیے بھیجا۔ رب کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا کو مستقل ٹھکانہ نہ سمجھے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہاں ان گھروں کو چھوڑ کے جانا ہے، ان بستیوں کو چھوڑ کے جانا ہے، ان محلوں کو چھوڑ کے جانا ہے، اور آگے بڑا لمبا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ آئیے اس سفر کی تیاری کر لیں، اس سفر کے لیے کوئی زیادہ راہ ساتھ لے لیں، اس سفر کے لیے کچھ کھانا، کچھ پینا، کوئی روشنی ساتھ لے لیں، تاکہ رب کائنات کی بارگاہ میں جب جائیں تو مالک کائنات بھی ہم سے راضی ہو اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو۔ میں دکھ کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ رب کائنات ہمارے بھائیوں کے، ہمارے دوستوں کے والد محترم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ میں تحریک منہاج القرآن کے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اطلاع کی، جن کے اطلاع پر اور حکم پر حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔